السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر وتعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر انشاءاللہ 31 سے لے کر اور انشاءاللہ تعالیٰ 42 تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 سے لے کے 42 تک اور 5ویں پارے کا دوسرا اور تیسرا رکوع انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا اور مت آرزو کرو ما اس چیز کی فضل اللہ کہ بزرگی دی اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ اس کے بعضکم بعض تمہارے کو علی بعض اوپر بعض کے للرجالی مردوں کے لیے ہے نصیب حصہ مما اس چیز سے مما اکتسبوا اس چیز سے کہ کماتے ہیں وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس چیز سے مما اکتسبن اس چیز سے کہ کماتی ہیں پائیں گی وہ ثواب اپنا وَاسْأَلُ اللَّهَ اور سوال کرو اللہ تعالیٰ سے من فضلہ ہی فضل اس کے کا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء علیما ساتھ ہر چیز کے جاننے والا۔ اور مت آرزو کرو اور اللہ نے جو تم میں سے کسی دوسرے کو زیادہ دیا ہے اس کی کیا ہے ہوس نہ کرو ہرس نہ کرو۔ مرد اپنی کمائی کا ثواب پائیں گے اور عورتیں اپنی کمائی کا ثواب پائیں گی۔ وَلِلنِّسَاءِ عورتوں کے لیے۔ اب اس میں نا ایک حدیث آتی ہے اور سوال کرو اللہ سے اس کا فضل مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی یہ نہ کہو کاش کہ یہ درجہ یا یہ مال مجھے مل جائے، یہ حسد کے زمرے میں آتی ہے بات، اور حدیث میں اس کی بہت ساری مذمت آئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جو مرد لوگ ہیں وہ تو جہاد کرتے ہیں، شہادت کے مراتب کو حاصل کر لیتے ہیں، اب ہم اس سے محروم ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو آیت تھی نا یہ نازل فرما دی۔ یعنی اللہ کے ہاں کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ عمل، نیک عمل، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، نیک عمل۔ اب مرد کو محض مرد ہونے کی وجہ سے عورت پر عمل میں فضیلت نہیں حاصل ہو سکتی۔ بعض عورتیں اتنی نیک ہوتی ہیں، اتنی وہ دین کے کام کر جاتی ہیں کہ عورت ہونے کی وجہ سے محض اس بنا سے اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کے ثواب سے اس کو محروم نہیں رکھتا کہ یہ کم ہے، ایسے کہ جیسے وراثت میں آیا نا کہ مردوں کے 2 حصے ہیں اور عورتوں کا 1 حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محروم نہیں کرے گا۔ اب کیا ہے، تم بجائے حسد کے کیا کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب حسد جو ہے نا وہ 2 لوگوں پہ جائز ہے، 2 لوگوں پہ آپ حسد کر سکتے ہیں کہ اب آپ کہیں کہ کاش، جیسے نا اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میرا فضل طلب کرتے رہیں، اب انسان یہ آرزو نہ کرے کہ کاش کہ فلاں کا مال اور اولاد میرا ہوتا، ایسا اس طرح کی کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے۔ حسد کے قابل صرف 2 لوگ ہیں، کون؟ ایک وہ مالدار جو اپنا مال اللہ کے راستے میں لوٹاتا ہے، اللہ نے اس کو بے انتہا مال دیا ہے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو کیا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بیواگان پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، جہاد کرنے والوں پہ، مسافروں پہ، یعنی جو اللہ نے بتائے ہیں ان سب پہ خرچ کرتا ہے۔
اور دوسرا وہ شخص سے کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا. یہ اس پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ رشک کر رہا ہے، حسد نہیں کر رہا، رشک کر رہا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، کہ اللہ نے جس طرح اس کو دیا ہے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ مجھے بھی دے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کروں. بس یہ دونوں اللہ کے نزدیک اجر میں برابر ہیں. کیوں برابر ہیں؟ اب ایک کہے کہ میں نے اتنا دے دیا، سب کچھ لٹا دیا، تو اب میں زیادہ حقدار ہوں کہ یہ اس نے کیا کیا؟ اس کی نیت تھی. اب یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نیت پر بھی اجر ہے. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پر ہے. اب میری اور آپ کی نیت میں اگر کھوٹ ہے، اللہ کو پسند ہی نہیں. کھوٹ پتہ کیا ہے؟ دکھاوا. لوگ کہیں واہ واہ بڑی باجی نیک، بڑی باجی نمازی، پرہیزگار باجی، ایسے کوئی دیکھ رہا ہے اپنی نماز اور لمبی، سجدہ اور لمبا کر لیا، کہ لوگ کیا کہیں جی واہ بڑی پیاری نماز پڑھ رہی ہے، یہ اس کی تو ایسی نماز کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، بڑا پیارا پردہ کر رہی ہے. کس کے لیے کرنا ہے پردہ؟ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کس سے؟ جہنم کی آگ سے. نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ ایک تو اللہ کا حکم ہے، قرآن میں آیا ہے نماز کے بارے میں، اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے لیے جمع کر رہے ہیں ہم، لوگوں کے لیے نہیں. لوگوں کو تو آپ کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، وہ کسی حال میں بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، چاہے آپ مر بھی جائیں ان کے لیے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے خرچ کیا، اور دوسرا وہ انسان. اب یہاں پہ اپنے اوپر رشک کیجئے گا کہ اگر آپ کو ایک چھوٹی سی بھی بات پتہ چلی ہے، آپ نے مجھے بتا دی، میں نے آگے سے کسی اور کو بتا دی دین کی بات، کہ فلاں کیا میں نے آپ سے حدیث سنی، آپ سے بات سنی، کہ میں سنوں کہ آپ نے کہا کہ جی اگر رستے میں جا رہے ہیں کوئی جھاڑی ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، اللہ اس پہ اجر دے گا. میں نے آپ سے سنی، آگے جا کے میں نے اپنی بہن کو، بھابھی کو، اپنی دوست کو، کسی کو بھی بتائی، اس پہ کیا ہے دیکھیں. کس سے سنی؟ آپ سے سنی، وہ چلتی چلتی کہاں تک پہنچی. اب جو اس پہ عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا. ہانیہ کو بلاؤ ادھر. اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا اس چیز پہ. اب کیا اس پہ کس پہ رشک جائز ہے؟ اب یہ دوسرا کون ہے؟ علم والا، جس نے علم حاصل کیا اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا اور اس پر عمل کیا. یہ دو بندے ہیں، یہ دو لوگ ہیں جن کے اوپر آپ نے رشک کرنا آپ کا بنتا ہے، جائز ہے رشک کرنا ان لوگوں پہ. اور یہ بخاری کی حدیث ہے، میں نے اپنے پاس سے نہیں بتائی کوئی بھی. اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کا فضل مانگتے رہو، آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کی تمنا بے سود ہے. کہ کسی کا مال دیکھو، ہائے میرے پاس کیوں نہیں ایسا مال. کسی کا گھر دیکھ لیا، ہائے میرے پاس کیوں نہیں ایسا. کیوں کریں آپ کہیں اللہ آپ نے جتنا اس کو نوازا ہے، اللہ تعالیٰ جی اس سے یعنی اتنا کہ مجھے بھی دیں کہ میں اللہ جی آپ کے راستے میں خرچ کروں. آپ دیکھیں نا کسی کا کپڑا اچھا دیکھا ہے تو آپ اس کو ماشاءاللہ دعا دے دیں، آپ کے مجھے بڑا اچھا لگا ڈیزائن آپ کا، میں بھی ایسا بنا لوں گی، ٹھیک ہے بات ختم. اب وہ دل دیکھیں حسد کر کے کیا ہونا ہے؟ اپنا ہی نقصان، صحت کا بھی نقصان، نیکیاں بھی ضائع. کہ بے سود ہے کسی دوسرے کی چیز دیکھ کر حسد کرنا، جلنا. حسد نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، کہ سب کچھ جل کے کیا ہوا؟ وہ بالن سڑ کے سوا ہو گیا. تو لکڑی کہیں کام بھی آ سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میرا فضل تلاش کرو، میرا فضل طلب کرو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بخیل نہیں ہوں، میں بڑا کریم ہوں، میں وہاب ہوں، میں رزاق ہوں، میں الفتاح ہوں. اللہ کھولنے والا ہے رزق کے دروازے آپ کے لیے. مانگے تو صحیح، کبھی مانگا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. اللہ سے دعا تو مانگیں. اللہم انفعنی علما، اللہ سے وہ والا نفع مند علم مانگیں. اللہم انفعنی، اللہ سے نفع مند علم مانگیں. وہ دعا نہیں ہم پڑھتے صبح شام کے اذکار میں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. کتنی پیاری دعا ہے، صبح شام کے اذکار میں وہ پڑھیں دعا. کبھی معنوں پہ غور تو کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. اب کیا ہے کہ یاد رکھو سب سے کیا ہے، کس سے آپ نے اپنی رزق کی وسعت کس سے مانگنی ہے، علم کی وسعت کس سے مانگنی ہے، اپنا حافظہ کھولنے کی وسعت کس سے مانگنی ہے.
کوئی چیز بھی کس سے مانگنی؟ اللہ سے مانگنی ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ دیکھیں اب دنیا میں سارے ہی امیر ہوتے، کوئی غریب نہ ہوتا تو صدقہ خیرات کس کو دینا تھا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اگر دنیا میں سارے ہی غریب ہوتے تو کوئی نہ ہوتا اس طرح، تو کیا حالات ہونے تھے؟ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو جہاں پہ چاہے انسان کو چاہیے اسی حال میں راضی رہے، لیکن راضی نہیں رہتے ہم۔ ہمیں دنیا کی ہرس نے ہی مار ڈالا، اسی چیز میں ہم مگن ہیں۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا مقرر کیے ہم نے، موالیہ وارث، مما اس چیز سے، ترک الوالدانی کے چھوڑ گئے ماں باپ۔ کیا چھوڑ گئے؟ ترکہ چھوڑ گئے، وراثت چھوڑ گئے، جو مال چھوڑ کر مرے ماں باپ۔ والاقربون، اور قرابت دار۔ والذین، اور جن کو، عقدت، گرہ باندھی۔ گرہ کن سے باندھی؟ جن سے نکاح کر لیا۔ ایمانکم، داہنے ہاتھ تمہاروں نے، فآتوہم، پس دو تم ان کو، نصیبہم، حصہ ان کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علی کل شیء شہیدا، اوپر ہر چیز کے حاضر، ہر چیز پہ گواہ۔ شہیدہ مطلب گواہ، اللہ جانتا ہے ہر چیز کو، اللہ کو پتہ ہے ہر چیز کے بارے میں۔ ماں باپ، ناتے والے جو مال چھوڑ کر مرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کے وارث ٹھہرا دیے۔ کون کون وارث ہیں؟ اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں اس کی، جو ماں باپ مر جائیں تو ان کی اولاد ہے پیچھے، بہن بھائی ہیں، اور ان کی بیویاں، جن کے ساتھ، جن لوگوں سے تم نے قسمی کھا کر کول کیا، ان کو اپنا بھائی بنایا، ان کو حصہ دو۔ اب جاہلیت میں کہتے دو شخص آپس میں عقد موالات باندھ لیتے، جس کی روح سے ایک دوسرے کی مدد کرتے اور ایک دوسرے کے وارث بھی ہوئے۔ اور ابتدائی ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھے نا، مہاجرین اور انصار میں ان کو بھائی بھائی بنا دیا، ان کا رشتہ یعنی بھائی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا۔ اب اس آیت میں بھی عقدت اسی عہد کی طرف اشارہ ہے، لیکن اب دیکھیں گرہ باندھی تو یہی آتی ہے نا، نکاح کے بارے میں ہی آتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اب اس عہد کی روح سے وراثت کا حکم بعد میں سورہ انفال کی آیت میں بھی آئے گا، جس میں یہ پھر منسوخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا، آئندہ حلف سے وارث نہیں ہو سکتے۔ حلف سے یعنی بعد والے نہیں، باہر والے نہیں، آپ کے اپنے خاندان کے۔ خاندان میں کون ہے؟ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے، یہی چیزیں ہیں کہ بتایا گیا کہ وراثت کے بارے میں۔ الرجال، مرد، قوامون، حاکم ہیں، علی النساء، اوپر عورتوں کے، بما، ساتھ اس چیز کے، فضل اللہ، کہ بزرگی دی اللہ تعالیٰ نے، بعضہم، بعض ان کے کو، علی بعض، اوپر بعض کے، وبما انفقوا، اور باسباب اس چیز کے، انفقوا کے خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مالوں سے، فالصالحات، پس نیک بخت عورتیں، قانتات، فرما بردار، حافظات، نگہبانی کرنے والیاں، للغیبی، ان کی پیٹھ پیچھے، کب؟ جب ان کا مرد گھر نہیں ہے، کیا ہے؟ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، بیما، ساتھ اس چیز کے، حفظ اللہ، کے حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے، واللاتی، اور جو عورتیں، تخافون، کہ ڈرتے ہو تم، کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ کچھ عورتیں ہوتی ہیں منہ پھٹ، بدتمیز، غصے والی، نشوزہن، چڑھائی ان کی سے، شرارت ان کی سے، کہ کوئی نہ کوئی کہتی ہیں کہ دنگا فساد جو ہے نا وہ گھر میں چلتا ہی رہے، اللہ ہی بچائے ایسی عورتوں سے، آمین۔ فَعِظُوهُنَّ، پس نصیحت کرو ان کو، وَاحْجُرُوهُنَّ، اور چھوڑ دو ان کو، فِي الْمَضَاجِعِ، اپنی خوابگاہ میں، بستر یعنی ان سے علیحدہ کر لیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور مارو ان کو۔ کہاں پہ مارنا ہے؟ کہاں پہ مارنے کا حکم دیا؟ یہ نہیں کہ مار مار کے اس کو آدھوں یہی کر دو کہ وہ جان سے بھی جائے، بس ہلکی ہاتھ سے، کہاں پہ؟ گردن پہ، تاکہ نشان کسی کو نظر نہ آئے، پتہ نہ چلے کہ صبح اٹھ کے سارے پوچھے نہ باجی ہویا کی تواڈے نا آقا دے نشان پہ ہے، باجی بیچاری لوکاندی پھرے کہ سب نو پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔
वदरिबूहुन, और मारो उनको, यानी अगर कहा ना माने तो क्या है, फिर उनको अगर वो ना माने तो मारो उनको। फ़इन अत्वअनाकुम, बस अगर वो कहा माने तुम्हारा, अब क्या है, ये सब कुछ हो गया, छोड़ दिया, लैदा कर लिया बिस्तर ख्वाबगाह में, और क्या है, अल्लाह ताला कहते जब वो कहा माने फर्मा बरदारी पे आ जाए तो क्या करना है आपने उनके साथ, फला तबगू, बस मत ढूंढो, अलैहिन्ना, ऊपर उनके, सबीला राह, यानी फिर उनको सताने के लिए औरों की तरफ ना चले जाओ, औरों की तरफ रुख ना कर लो। आज तो वो कहती हूं मैं कि वो बहुत सख्त अल्फाज हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अलीयन कबीरा, बुलंद बड़ा, मर्द औरतों पर हाकम है। मर्द कहता मेरे जैसा हाकम कोई नहीं, मैं तो बड़ी तोप चीज़ हूँ कि मैं मर्द हूँ। और इस चीज़ का बहुत नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इतनी बातें सुनी भी हैं लोगों की और देखी भी हैं आंखों से लोगों की कि वो दिल घुटता है कि अल्लाह, कि अब हम खुद जो है ना, हमारा मुआशरा ऐसा हो गया है कि औरत ही औरत को पैदा करके राज़ी नहीं है। कि वो बेटी होती है ना तो माँ जो है ना वो पहले ही कहती है कि क्यों हो गई बेटी। ये नहीं है कि बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां तो बड़ा ख्याल करने वाली होती हैं, एहसास करने वाली होती हैं, लेकिन जो उनके नसीब है ना उनसे बड़ा डर लगता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं, हालांकि दो बातें ये हैं कि अगर आप बहू को भी बेटी समझे ना तो वो आपकी सगी बेटी से भी बढ़ के आपका ख्याल करे, लेकिन हमारा मुआशरा ही ऐसा है कि करते ही नहीं है हम लोग। अब अल्लाह ने क्या कहा, मर्द औरतों पर हाकम है। माँ पता है क्या करती है, अक्सर माँओं की तरबियत ऐसी है कि वो ये कहती है अपने बच्चों को तू मर्द है बच्चा, वो कुछ बेटा करने लगता है तो माँ कहती है चल कोई नहीं, गुस्सा, वो उसको गुस्सा आ गया, बेटी को आप कह रहे हैं चल चुप कर, तेरा नहीं काम बात करने का, बोलने का, क्यों आप इस तरह की बात करें, आप दोनों को बराबर रखें, एक जैसी तरबियत उनकी करें। बेटी को आप ये कह रहे पराए घर में जाना, तो बेटे को तो समझाएं, किसी की बेटी भी आनी है, उसको क्या कहें मर्द है, गुस्से वाला है, फलां है, ये क्यों उनकी पर्दापोशी करें। अल्लाह ताला कहते हैं मर्दों पर, जो मर्द हैं औरतों पर क्या है, हाकम है। एक तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर फजीलत दी है, और दूसरे इस वजह से कि मर्दों ने अपना माल औरतों पर खर्च किया है। अब क्या खर्च किया है, शादी हो गई, सारे इंतज़ामात किसने करने हैं, मर्द जो है ना वो घर का कवाम है, निगरान है, जिम्मेदार है, सब कुछ औरत को उसके मातहत रखा है, तो कोई वजह ही है। इसमें भी बड़ी अल्लाह की हिकमत है। इतने फितने फसाद देखे तो सही कितने फैल रहे हैं औरतों की वजह से। क्यों, देखें सर्दी है, गर्मी है, धूप है, छाँव है, बारिश है, आंधी आई है, कुछ भी है, घर बैठे ही हुक्म देना है कि ये चीज़ चाहिए, पहुंच जानी, मिल जानी है। वो कमाए जहाँ से मर्जी लाए और उसने आपका खर्चा पूरा करना है। आप उसकी देखें जिम्मेदारी है, आप बच्चे हैं, वो जिम्मेदारी है, उसको पता है मैंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, मैंने इनको पहनने को कपड़ा भी लेके देना है, खाने को भी देना है, आराम के लिए चीज़ें, कहीं जाना है, कुछ भी है, आपने कहना पैसे चाहिए जी इतने, तो वो दे, उसने जहाँ से मर्जी वो करे, वो देने ही है उसने। अब क्या है, वो हाकम है, अल्लाह ताला ने उसको आपके ऊपर हाकम मुकर्रर किया है, सारी अखराजात उसकी ज़िम्मेदारी हैं, औरत का नान नफ़का सब कुछ उसकी ज़िम्मेदारी है। आप देखें, आप देखें बिल दें, बिजली के, गैस के, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें आप करके तो देखें, घर की ग्रोसरी हर चीज़ आप कर सकेंगी, कहाँ से आप करेंगी। इतना शौक है ना बच्चियों को आजकल जॉब करने का कि मैं कहती हूँ कि इंतहा से ज़्यादा, कि बस वो किसी तरीके से घर, इतनी इज्जत है और इतनी हिफाजत में आप घर में हैं, तो आपको क्या पता आप कितने लोगों की नज़रों से बची हुई हैं, आप कितनी शयातीन से बची हुई हैं, कितनी अल्लाह की हिफाजत में हैं आप घर में रह के। इतना शौक है बच्चियों को आजकल घर से निकलने का, और बन ठन के ऐसे निकल के अब देखें तो सही कि कितने मर्दों को उसने, फिर वो कितने मर्द उसको देखेंगे। अब कौन है उसका जिम्मेदार, उसका मर्द, उसका बाप, उसका बेटा, उसका भाई। एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप, बेटा, भाई, इन सबको क्या है, जहन्नम में लेके जाएगी। क्यों,
ظاہری بات ہے وہ تیار ہو کے نکلے گی سب کچھ، کیوں نہیں کہا شروع سے، بچپن سے کیوں نہیں کہتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو کہ دوپٹے کو ایسے اوڑھ کے رکھے یا ایسے. اور لباس تو دیکھیے آج کل کے کیسے چست پجامے اور عجیب سے لباس، اور وہ ننگ دھڑنگی ساری وہ بس پھر رہی ہیں عورتیں. اب ان کے ذمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حاکم، اور طرف کو موضوع چلا جانا نا، اسی لیے میں نے کہا چھوڑ دوں اس بات کو. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو حاکم بنایا ہے. کہ کیا ہے کہ عورت، میں کہتی ہوں کہ بڑی شان ہے عورت کی، بڑا رتبہ دیا اسلام نے عورت کو، اس سے بڑھ کے کسی نے نہیں دیا تھا، کسی نے بھی نہیں دیا. اب کیا ہے، بعض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عورتوں پر مال خرچ کر کے ان کو بیاہ کے لے کے آتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اب جو نیک بخت بیویاں ہیں یہ ان کا ذکر ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، ایسی نیک بخت عورتیں کہ جو اپنے مردوں کا کہا مانتی ہیں. آنکھ کی جنبش سے ہی پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ میرا خاوند کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس ٹائم اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کہ پتہ چل جاتا ہے. مجھے اللہ مغفرت کرے، میری والدہ تھی تو، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری امی نے نا صبح کو میرے ابو کو نماز، میرے ابو فجر کی پڑھ کے جائے نماز پہ ہوتے تھے، تو میری امی نے چائے دینی، صاحب چھوٹا سا پراٹھا سا بنا کے دینا. تو میری امی نے نا ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی اور ایک میں گرم پانی. تو ہم نے امی کو کہنا کہ امی کس کام میں لگی رہتی ہو کہ کبھی ایک گلاس میں ٹھنڈا تھوڑا سا پانی، ایک میں گرم. تو میری امی نے کہنا کہ وہ چائے پیتے ہیں نا تو دانت گرم ہو جاتے ہیں، تو کلی جو ہے نا وہ گرم پانی سے کریں. اتنی خدمت گزار ہوتی تھیں عورتیں پہلے. تو ہم نے اپنی ماں کو ایسے دیکھا کرتے ہوئے. تو میں اپنی امی کو کہنا امی یہی کام ہی کرتی رہا کرو ہر وقت. تو کہتی کتنی وہ خدمت گزار تھی بیویاں، اور کتنا خیال کرنے والی تھی. تو آج کل کی ماؤں کو تو فرصت ہی نہیں ہے فیس بک سے اور ان چیزوں سے، بس وہ کیا پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے کہ وہ میرے سے وہ پڑھتی ہیں تو وہ کہتی اس کی دوست کہتی وہ اسنیپ چیٹ پتہ نہیں، میں نے کہا وہ کیا بلا ہے، کہتی وہ بھی ایسے ہی اپنی سٹوریز وغیرہ اس پہ لگاتے ہیں. وہ آج کل کی ماں کو فرصت ہی نہیں ہے کہ اس نے خاوند کی خدمت کیا کرنی، اس نے بچوں کی تربیت کیا کرنی ہے، وہ اسی چیز میں مصروف ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیک بخت بیویاں کون؟ جو اپنے مردوں کا کہا مانتی ہیں، نگہبانی کرنے والی ہیں. کس چیز کی؟ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں. خاوند کون سا سارا دن گھر میں ہوتا ہے، وہ تو کمائی کے لیے نکل گیا، وہ چلا گیا. تو اب کیا ہے، پیچھے اس نے اس کے عزت کی، اس کے مال کی حفاظت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین بیوی وہ ہے کہ اگر تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے. اگر تم اپنی بیوی کو کسی بات کا حکم دو تو وہ کیا کرے؟ تمہاری اطاعت کرے. اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی، آبرو کی حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اچھا حسن سلوک اس کا حکم دیا ہے. دیکھیں، دیکھ کر پھر کیا ہے ان کے حقوق جو ہے وہ محفوظ کر دیے، اور اس کے بدلے میں خامدوں کی غیر حاضری میں ان کے مال اور عزت کی، آبرو کی حفاظت. صرف اسی چیز کا کیا ہے، اسی چیز کا مطالبہ ہے. ہر خاوند کو یہ جو پھرنے والی ہوتی ہیں نا ایسی آوارہ عورتیں، کسی کو نہیں پسند ہوتی. باپرد چاہے کتنا کبھی کوئی لبرل ہو نا، میں نے تو یہی دیکھا ہے اپنے خاندان میں کہ وہ کتنے کے بھی بچے پڑھ جائیں یونیورسٹیوں میں جہاں بھی، تو جب بات آتی ہے نا کہ ان کا نکاح کی یا پوچھا جائے تو کہیں گے بس باپرد ہو، سادی ہو، ایسی گھرداری. سب کی یہی تلاش ہوتی ہے. یہ ایسی چمک دمک والی نا بس وقتی طور پہ ہی اچھی لگتی ہیں. صورتیں جو ہے نا وہ وقتی ہوتی ہیں، اور سیرت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اب کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن بیویوں سے تم کو شرارت کا ڈر ہو، ان کی نافرمانی کا، تو کیا کرو، ان کو سمجھاؤ. اگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہیں تو ان کے بستر الگ کر دو. اگر اس پر بھی نہ مانے تو کہا نہ مانے تو پھر کیا کہو، ان کو مارو. اب اتنا نہیں، چہرہ بچا کر تھوڑا سا مار سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ناگزیر حالات کی وجہ سے مارنے کی اجازت دی ہے، مگر ساتھ ہی سے ناپسند فرمایا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ بزدل ہے وہ شخص جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے جس طرح غلام کو مارا جاتا ہے، پھر رات کو اس سے مقاربت کرتا ہے، اور کسی ایسی حالت میں مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے جو جسم پر نشان چھوڑے.
یا جس سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ عورتوں کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا، مرد سارا دن کا تھکا ہارا گھر میں لوٹ کر آئے اور وہ سارے جھاڑ منہ پھاڑ، گھر گندا، اپنا حلیہ گندا، بچے کہیں رو رہے بلک رہے ہیں، تو وہ ویسے ہی سر باندھ کے کہ میں بس بڑی دکھی اور میں اس طرح، میں بیمار، اس طرح کی بیویاں بھی خامدوں کو پسند نہیں۔ اپنے آپ کو سلیقے کے ساتھ، سادگی کے ساتھ رکھیں، صاف ستھرا، صفائی تو نصف ایمان ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب وہ سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں، تو کیا کرنا ہے، ان کو ستانے کے لیے اور رستے تلاش نہ کرو، تنگ کرنے کے لیے اور نہ کرو، ان کو پھر تنگ نہ کرو، یعنی اب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہوگی تو ان کو مارو پیٹو، نہیں، اور رستے کی طرف نہ چل پڑو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بڑا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو تم، اب کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پھر بھی وہ نہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، تو کیا ہے، دو فریق مقرر کر لیے جائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو تم، شقاقا، مخالفت سے، بینہما، آپس میں، فَبَعَثُوا، پس مقرر کرو، حکماً، ایک منصف، من اہلہ، مرد کے اہل سے، وحکماً، اور ایک حاکم، من اہلیہ، عورت کے اہل سے، ان یریدا، اگر ارادہ کریں، اصلاح، صلح کا، یوفق اللہ، توفیق دے گا اللہ تعالیٰ، بینہما، درمیان ان کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیماً، جاننے والا، خبیرہ، خبردار۔ اور جب تم ڈرو، یعنی کہ میاں بیوی میں کھٹ پٹ تو اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہر گھر میں، تو ایک کیا ہے، ایک حاکم، اگر زیادہ ہی بات بڑھ جائے، حد سے بڑھ جائے، تو کیا کرے، ایک حاکم جو ہے وہ مرد کے اور ایک عورت سے، یعنی صحیح انصاف کرنے والے کو چنے، اور کیا کرے، وہ ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دے، ان کی آپس میں صلح کرا دے۔ جب تعلقات زیادہ خراب ہو جائیں اور جدائی کا اندیشہ ہو، تو کیا ہے، اب حاکم کو اختیار ہے کہ صلح کرا دیں۔ اگر وہ ناکام رہے تو کیا ہے کہ پھر میاں بیوی کے درمیان تفریق کا فیصلہ کر دیں، باقی واللہ علم بالصواب، یعنی وہ دونوں اگر نیک نیتی سے صلح کرانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ نیک نیتی سے یہ مراد ہے کہ یہ نہیں کہ ادھر کی بات سنی تو ادھر پہنچا دی اور ادھر کی سنی ادھر پہنچا دی، یہ تو پھر لڑائی ڈالنے والی بات ہے نا، کہ نہ ہی صلح کرانے والی بات ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو اس معاملے میں جھوٹ بولنا پڑے تو آپ بول سکتے ہیں، میاں بیوی کی صلح کرانے میں کیا بول سکتے ہیں، کس لیے، کہ ان کی صلح ہو جائے، طلاق نہ ہو، طلاق تک نوبت نہ ہی پہنچے تو بہتر ہے کہ آپ تب ان سے بات کر سکتے ہیں، یعنی جھوٹی بات کہہ سکتے ہیں، تعریف کر سکتے ہیں کہ نہیں جی وہ آپ کا بڑا خیال کرنے والے ہیں، ایسے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صلح صفائی ہو جائے، آپ گھر واپس آ جائیں، یا وہ لڑکی کو کہہ دیں کہ نہیں آپ کا وہ خیال کریں گے، ایسے انہوں نے معافی مانگی ہمیں کہا، یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل لوگ نہیں کرتے یہ سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہر چیز کو، اور خبردار ہو جو، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَعْبُدُ اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَلَا تُشْرِكُوا، اور مت شریک لاؤ، بِهِ، ساتھ اس کے، شیئن، کسی چیز کو، وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور ساتھ ماں باپ کے، احساناً، احسان کرنا ہے، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور ساتھ قرابت داری کے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے، والمساکین، اور فقیروں کے، والجار ذی القربى، اور ہمسائے قرابت والے کے، ہمسائے قرابت والے بہت نزدیکی ہمسائے، ساتھ والا ہمسایہ، والجار الجنوبی، اور ہمسائے اجنبی کے، غیر ہمسایہ ذرا دور ہٹ کے، والصاحبی، اور پاس، بالجنبی، اور کروٹ والے جو ہے ہمسائے ان پہ، وابن السبیلی، اور مسافر کے، وما ملکت، اور جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، داہنے ہاتھ تمہارے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اب داہنے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، لونڈی اور غلام، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں دوست رکھتا، اللہ تعالیٰ کس کو دوست نہیں رکھتا، من کانا، اس شخص کو، مختالا فخورا، جو ہو تکبر کرنے والا اور شیخی کرنے والا، تکبر کرنے والا، پراؤڈلی شخص، اور شیخی کرنے والا، اترانے والا،
اپنی بڑائیاں، ہر وقت اپنی تعریفیں بیان کرنے والا کہ میں بڑی چیز ہوں، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ دیکھیں اللہ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد کس کے ساتھ کرنا ہے نیکی، احسان کس کے ساتھ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ۔ آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں پہ بھی نہیں اللہ نے کہا کہ اولاد کے ساتھ ایسے کرو۔ کیوں؟ کہ ماں باپ کا زیادہ حق ہے، ماں اولاد کی اتنی محبت نہیں تھی۔ تیسرے پارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، مال اور اولاد کیا ہے، فتنہ ہے۔ اب پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں پہ بھی نہیں آئے گا کہ ماں باپ، نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ ماں باپ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس چیز کے بارے میں کہیں بھی نہیں۔ کیوں آتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا حکم کیوں آتا ہے؟ کس طریقے سے ماں دیکھیں، آج کل کی ماں کو، ہم جیسیوں کو تو سہولتیں ہی بڑی ہیں، تو اس کے باوجود ہم بڑی اکتائی رہتی ہیں ہر وقت۔ ہم کہتی ہیں ہم بس مر گئے، بس تھک گئے، یہ ہو گیا وہ، اتنا کچھ۔ ہماری ماں نے کتنی مشکل سے پالا ہے کہ وہ پہلے کہاں تھے یہ ڈائپر اور یہ ساری چیزیں، سہولتیں تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ ماں نے کیا کرنا ہے کہ وہ گیلی جگہ ہے، بچے نے واش روم کر دیا، وہ گیلی جگہ ہے، تو ماں نے اس کو طے کر کے، یعنی وہ لگ رہا ہے اپنے آپ کو بھی گیلا لگ رہا ہے، تو ماں نے کوئی نہیں محسوس کیا کہ کوئی بات نہیں، میرا بچہ جو ہے وہ سوکھی جگہ پہ لیٹ جائے۔ تو آج کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ کہاں لیٹا اور ہم کہاں لیٹے۔ ساری رات وہ ماں نے ڈیوٹی دینی اور سارا کچھ کرنا، اور کس طریقے سے پالنا پوسا، پھر بچے کہیں ماں باپ کو کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اولاد ایسے سوال کرے ماں باپ سے کہ ابا جی تسی کیتا کی ساڑے واسطے، گھر بنا دیا، سب کچھ دے دیا، پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ایک مقام تک پہنچا دیا، پھر بچے کہیں اٹھ کے پھر بچے ذلیل کریں ماں باپ کو۔ میں کہتی ہوں کہ وہ کس چیز میں مگن ہو کے لگے ہوئے، بیویوں کے پیچھے لگ کے بچے کیسے ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا کہ کیا کچھ کہہ دیتے ہیں بچے اپنے ماں باپ کو۔ میں کہتی ہوں کہ آپ سنیں لوگوں کے حالات کہ کیا کچھ کہتے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ، کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ وہی ماں باپ، اور ماں باپ اپنے بیٹے کے غصے کی وجہ سے اپنی کوئی ضرورت کی بھی چیز ہے نا، کوئی بہت ضرورت کی چیز ہے، وہ بھی بتانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے آج کل کے بچوں کے پاس کہ اپنے ماں باپ کو ٹائم دے سکے، اتنی مصروفیت ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم۔ کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب آپ نے بولنا شروع کیا ہوگا، سیکھا ہوگا، کتنے وہ خوش ہوتے ہوں گے۔ اتنی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ماں کیا چاہتی، ماں باپ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، چیزوں کی ضرورت ہے، نہیں، ماں باپ کو آپ پاس بیٹھیں، چاہے کچھ نہ دیں، آپ کے پاس بیٹھیں کہ ماں باپ کیا چاہتے ہیں، آتے جاتے بس السلام علیکم کہہ دیں، حال چال پوچھ لیں، اتنے سے ماں باپ خوش ہیں۔ لیکن ٹائم ہی نہیں ہے، مصروفیت ہی بڑی ہے، پرواہ ہی نہیں ہے ماں کیا کہہ رہی ہے، باپ کیا، توفیق ہی نہیں ہے کہ ان کے چہرے ہی پڑھ سکیں کہ ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں ماں باپ ہم سے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، احسان کرنا ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ ماں باپ کو جو کہتے ہیں نا، ہم جو اکثر ہی غصے میں کہہ دیتے ہیں ایسے یہ بھی جو کرنا ہے نا، وہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے لیے کریں، اس سے بھی والدین کو تکلیف پہنچتی ہے، اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرابت دار، رشتے ناتے والے، توحید کا حکم دینے کے بعد درجہ بدرجہ بتایا گیا کہ پہلے ماں باپ، اس کے بعد رشتے دار، اس کے بعد دوسرے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان فرما دیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے پہلا، پھر ماں باپ کا ہے، پھر باقی سب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں برکت ہو، تو کیا کرے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حالانکہ کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شکلیں دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن کس کے لیے آپ نے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ یہی کہیں، اللہ جی پہلے تو پتہ نہیں تھا، اب پتہ چل گیا ہے، جو کام بھی کرنا ہے اللہ جی آپ کے حکم کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے۔
آپ سے اللہ تعالیٰ جی اجر لینا ہے اس چیز کا، کوئی بات نہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، کسی باجی نے کسی نے بھی کچھ کہہ دیا ہے، حالانکہ مردوں کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی. اب جہاں بھی دیکھیں، جس گھر میں بھی دیکھیں نا، آج کل کے دور میں جو جس پہ حاوی ہو گیا وہ کہتا ہے جی میری حکومت ہے، اور سدا بادشاہی کسی کی نہیں رہتی، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، کسی کی نہیں رہتی سوائے اللہ کی ذات کے. جہاں پہ ساس کا زور چلا، ساس کہتی بس ٹھیک ہے، یہ دب رہی ہے دباؤ، جو مرضی کرو، ظلم زیادتی باتیں جو بھی ہے کرو اس کے ساتھ. اور جہاں پہ کہیں بہو آ گئی یا بھاری پڑ گئی ہے، وہاں پہ ساس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات کر دے. ساس دیکھتی رہتی ہے کہ بہو کی طرف دیکھوں اب یہ اس نے کیا بات کرنی ہے. عورت ہی عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے، جہاں مرضی دیکھ لیں. حالانکہ بڑے پیارے رشتے ہیں، لیکن انسان رہتا نہیں ہے کسی کو، نہ رہنے دیتا ہے سکون میں، نہ خود رہتا ہے. پھر انسان کہتا ہے میں بڑا بے سکون ہوں. کسی کو سکون دو گے تو خود کو سکون ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یتیموں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کے کہا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس نے کسی یتیم کی پرورش کی اچھے طریقے سے، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے. اس کے بعد مسکین کا، فقیروں کا، اور کیا، ہمسایوں کا، قرابت داروں کا. نزدیکی ہمسائے جن کے بارے میں، قریبی ہمسائے سے مراد اس سے مراد رشتہ دار ہمسائے بھی آتے ہیں، اور کیا ہے، غیر رشتہ دار جو ہمسائے ہیں نا وہ بھی ہیں. کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ میں خیال کرنے لگ گیا کہ شاید کہ وہ وراثت میں اس کو حصے دار قرار دے دے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تاکیداً فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے امن میں نہیں ہے. اور کس کے لیے؟ مسافروں کے لیے، اور غلام اور لونڈی. اور بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بخیلی کرنے والا ہے اور تکبر کرنے والا ہے اور شیخی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. الذین وہ لوگ یبخلون کہ بخیلی کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو، بالبخل ساتھ بخل کے، ویکتمون اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ وہ چیز کے دی اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ فضل اپنے سے، وآتدنا اور تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ رسوا کرنے والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کو بخیلی کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے، اور جو اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے کیا مال دیا، علم دیا، دولت دی، الذین وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو، بالبخل ساتھ بخل کے، ویکتمون اور چھپاتے ہیں، ما آتاہم اللہ جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، آتدنا اور تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ رسوا کرنے والا. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی سکھاتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا، یعنی ان کو دین کا علم دیا، چاہے دنیا کا علم دیا، چاہے مال دیا، دولت دیا، اس کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نہ شکروں کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے. اس آیت میں بخل کی مذمت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بخل کے لیے، بخیل کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپانے والا ہوتا ہے.
بعض سلف نے اس آیت میں بخل کے لفظ کو یہودیوں کے بخل پر کیا ہے محمول نا، اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامت کو لوگوں سے چھپاتے تھے۔ اب حالانکہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ جتنا بانٹیں، جتنا تقسیم کریں اتنا بڑھتا ہے، چاہے مال ہے چاہے علم ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ بڑھتا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ آپ کی پتہ نہیں کہاں کہاں سے مدد کر، غائب سے مدد کر، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ جتنا دیکھیں نا، آپ اس کو تقسیم کرنے سے کیا ہے، جتنا آپ لوگوں کو بتائیں گے، سکھائیں گے، آپ کے ایک تو ذہن میں رہے گی وہ باتیں، اور پھر دوسروں تک پہنچیں گی، پھر وہ آگے سے آگے پہنچے گی۔ کتنی آپ کے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنا وہ صدقہ جاریہ بنے گی بات، کہ آگے سے آگے جو اچھا کام کریں گے وہ آگے سے آگے جتنا پھیلے گا تو کتنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا کتنا پھیلایا، کیسے اسلام پھیلا۔ پہلے وہ 12-13 سال کیا ہوا کہ وہ ظلم و زیادتیاں سہتے رہے، ادھر مکہ میں چھپاتے رہے، پھر مدینہ میں جب آئے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی تو کتنا پھیلا اسلام، کتنا پھیلا۔ اتنا اس 13 سال میں نہیں پھیلا جتنا ان 10 سالوں میں پھیلا، کہ پوری دنیا تک پھیلا دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کتنی، دیکھیں کہ کروڑوں لوگ جو ہیں نا وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ اب جتنی اچھا کوئی کام کریں گے وہ جتنا پھیلے گا، جتنا اس کا دائرہ وسیع ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں بھی وہ اجر ہے، آپ کو وہ نیکی کا اجر ملتا رہے گا۔ جو جو کرے گا وہ نیکی کا کام، جیسے جیسے لوگوں کو جوڑے گا آپ دین کے ساتھ، اور جیسے جیسے وہ پھیلے گا آپ کا علم، کتنا اجر ہے اس کے لیے۔ ہر کوئی دیکھیں کہے گا ہی نا کہ میں نے فلاں سے یہ بات پوچھی، اس نے ایک دفعہ نہیں کچھ کہا، اس نے کہا اچھا میں بتا دیتا ہوں، ایسے اس نے مجھے بتا دیا۔ کئی سوال ہیں کوئی سمجھ نہیں ہمیں آ رہی ہوتی، جیسے ہم اسکول کا پڑھتے ہیں، کسی میتھ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی، کسی نے آپ کو سمجھا دیا تو آپ کیا، اس نے بڑا اچھا سمجھایا مجھے، بڑے اچھے طریقے سے مجھے اس نے سمجھایا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کو جتنا پھیلائیں گے اتنا وہ بڑھے گا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پیچھے اللہ نے کیا کہا، مختالا فخورا، مختالا فخورا، اللہ کو تکبر کرنے والا اور شیخی کرنے والا کیا ہے، پسند نہیں ہے۔ اپنی بڑھائیاں آپ ہی بیان کرتے رہنا، ہر وقت اپنی تعریفیں، میں ایسے میں ویسے، کیوں میں کریں آپ؟ اللہ نے اپنی رحمت سے، یہ کہیں اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا، اللہ نے ذریعہ بنا دیا مجھے، اللہ نے ذریعہ بنا دیا مجھے آپ تک پہنچانے کا، کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ بس یہ کہیں، میں جب انسان نکال دے گا نا اپنے اندر سے تو انسان کامیاب ہی کامیاب۔ جہاں پہ میں آتی ہے وہاں پہ تکبر آ جاتا ہے، وہاں پہ شیخی خود بخود آ جاتی ہے۔ کیوں ہم کہیں میں کو کیوں نہ نکال دیں ہم؟ اللہ کو پسند نہیں۔ جو اللہ نے فضل سے دیا، فضل سے علم دیا، مال دیا، یہی دو چیزیں ہی ہوتی ہیں نا۔ آپ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں، آپ خود دیکھیں گے اس کے ثمرات کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کافروں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کی ہے۔ والذین، اور جو لوگ ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے کو، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون، اور نہیں ایمان لاتے، باللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ولا بالیوم الآخر، اور ساتھ دن آخرت کے۔ وَمَن یکن الشیطان، اور جو کہ ہو شیطان، لہو، اس کے لیے، قرینہ، ہم نشین، فساء، پس برا ہے، قرینہ، ہم نشین۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، جو لوگ خرچ کرتے ہیں کہاں پہ، اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، کس لیے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، لوگ کہیں جی بڑا اللہ کے راستے میں دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی رضامندی ایسے لوگوں کو ملنی ہی نہیں ہے، نہ یہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا ساتھی کون ہے؟ اب بخیلوں کی مذمت کے بعد کس کی؟ ریاکاری کے ساتھ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کی مذمت کی جا رہی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کس کا ساتھی قرار دیا؟ شیطان کا ساتھی قرار دیا۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ 3 آدمیوں کو سب سے پہلے آگ میں جھونکا جائے گا، ان میں سے ایک ریاکار عالم، ریاکار مجاہد، اور ریاکار سخی۔ ریاکار کہتے ہیں دکھاوے والا۔ آئے گا، عالم کو لایا جائے گا، وہ بڑا ایسے آئے گا
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. کہے گا اللہ میں تو لوگوں کو تیرا علم پہنچانے والا تھا, تیری کتاب کو بتانے والا تھا, اللہ تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈالو اس کو جہنم میں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں؟ یہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے عالم بنا پھرتا تھا کہ لوگ کہیں جی کیا خطیب تھا. اور آپ دیکھیں کئی ایسے جوش خطابت میں کہتی ہوں کہ نعوذ باللہ وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے. وہ کہیں کہ کہیں بس وہ جوڑی جاتے ہیں, وہ طرزیں ایسی بنا کے, وہ آوازیں ایسی بنا کے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں. اور کس کو؟ ریاکار جو ہے, مجاہد جو جہاد کرنے والا, وہ کہے گا اللہ جی میں نے تو جہاد کیا تیرے راستے میں. اللہ تعالیٰ کہیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں جی واہ جی جہاد کیا ہے, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے میرے راستے میں دیتا رہا. اللہ کو پسند ہی نہیں ہے چیز. دنیا کے لیے کیا, اللہ نے دنیا میں ہی سب کچھ دے دینا ہے, آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں ہے ایسے انسانوں کے لیے. اور اللہ نے اس کا برا ہم نشین بتایا ہے. وہ کس کا ساتھی ہے؟ شیطان کا ساتھی قرار دیا ہے. اتنا آتا ہے اللہ کے راستے میں دینے کا کہ ایسے دیں کہ دائیں ہاتھ سے دیں, بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. تو ہم لوگ تو کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا, جب تک 10 لوگوں کو بتانا نہ دیں ہمیں ٹھنڈک نہیں پہنچتی. دل کو قرار ہی تب آتا ہے کہ جب تک 10 لوگوں کو پتہ نہ چل دے. وَمَاذَا اور کیا ہے علیہم اوپر ان کے, لو آمنو اگر ایمان لائے, باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے, والیوم الآخر اور سات دن آخرت کی, وَأَنفَقُوا اور خرچ کرے, مما اس چیز سے, رزقہم اللہ کے رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے, وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ بہم ساتھ اس کے, علیمہ جاننے والا. اور ان کا کیا بگڑتا ہے کہ وہ اگر اللہ پر ایمان لے کے آئے, آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے جو ان کو اللہ نے مال دیا ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ خبردار اور جاننے والا. کچھ جاتا ہے چھپا کے, وہ اتنا بتا کے دکھا کے جو دینا ہے تو وہ خاموشی سے دے دے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ, اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا, مثقال ذرہ برابر ایک دانے کے, ذرے کے. ریت کے ذرات دیکھیے آپ نے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اس ذرے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُوا اور اگر ہو, حسنۃ نیکی, یضاعفھا دگنا کرے گا اس کو, وَيُؤْتِ اور دے گا, مِن لَدُنْہُ اپنے پاس سے, اجرن ثواب, عظیمہ بڑا. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی نیکی ہے تو اللہ اس کو کیا کرے گا؟ دگنا کر کے اللہ تعالیٰ دیں گے. اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دیں گے. پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کا بخل کے بارے میں آ گیا, ریاکاری کی مذمت کی, دکھاوے کا جو مال دیتے ہیں, پھر اس کے بعد صدقہ خیرات کی ترغیب دلائی. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ذرا ذرا سی چیز کا اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر دیتے ہیں, پھر لوگ کیوں نیکی کے کاموں میں سستی کرتے ہیں اور ریاکاری سے کام لے کر اپنے اجر کو ضائع کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کی تمام نیکیاں لوگوں کو دے دی جائیں گی, حتیٰ کہ صرف ذرہ برابر نیکی اس کے پاس رہ جائے گی, تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر اسے جنت میں داخل فرما دیں گے. پھر کہتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی. وہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے دوڑ لگاؤ, اس درخت کو ہاتھ لگاؤ, اور ایک دوڑ ہی جائے گا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا, دوسرا پیچھے مڑ کے دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, دونوں کو واپس بلائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے پیچھے مڑ کے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ جی میں نے کہا دنیا میں آپ کی بات نہیں مانی, ابھی مان لو. تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہیں گے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. دوسرے کو پوچھیں گے کہ تم کیوں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا؟ تو کہتا ہے اللہ جی میں کہتا ہوں کہ شاید تیری رحمت جوش میں آ جائے, شاید تیری رحمت جوش میں آ جائے تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ دونوں ہی جنت میں چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں جنت میں داخل کرنے کا. اللہ تعالیٰ وہ 3 پارے میں ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دانہ جو ہے نا, گندم کا دانہ دیکھے نا کتنا, اور اسے 7 بالیاں نکلے, اور ان 7 بالیوں سے 70 گنا, اتنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. حلال کی کمائی سے 1 روپیہ, 1 کھجور آتا ہے, اس کو صدقہ کرنے کا کتنا اجر ہے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے ہاتھ پہ اس کو رکھتے ہیں اور وہ بڑھائی جاتے ہیں کہ احد پہاڑ جتنا وہ ہو جاتی ہے صدقہ جو انسان کا ہے اللہ کے راستے میں دینے کا. تو اللہ تعالیٰ ضائع کریں گے میرے اور آپ کے مال کو؟
ذرہ برابر بھی کہتے ہیں اگر کسی نے برائی ہے قیامت والے دن وہ دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے قیامت والے دن وہ دیکھ لے گا کہ میں نے کیا کمایا ہے، وہ کمائی سب کے سامنے وہ کھل کے فائل اللہ تعالیٰ نے رکھ دینی ہے کہ دیکھو پڑھو اپنا اعمال نامہ کیا کیا ہے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فَكَيْفَ پس کیوں کر ہوگا اذا جئنا جس وقت لائیں گے ہم من کل امت ہر ایک امت سے بشہید گواہ، وجئنا اور لائیں گے بکا تجھ کو بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بھی، اعلیٰ اوپر ہؤلاء ان سب کے شہیدہ گواہ۔ پھر کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا کہ جب ہم ہر امت پر گواہی دینے کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک گواہ بنا کر لائیں گے، اور تجھے بھی ان لوگوں پر گواہ بنائیں گے، ہر پیغمبر آئے گا کہ اللہ میں نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ پھر جب وہ انکار کریں گے تو پھر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دیں گے۔ یومئذ اس دن یود الذین آرزو کریں گے الذین وہ لوگ کفروا کے کافر ہوئے، وعصوا الرسول اور نافرمانی کی پیغمبر کی، لو تسوا کاش کے برابر ہو جائے، بہم الارض ساتھ ان کے زمین، ولا یکتمون اللہ اور نہیں چھپائے گا اللہ تعالیٰ حدیثہ کچھ بات، ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی اللہ تعالیٰ چھپائیں گے نہیں، ظاہر کر دی جائے گی۔ اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ظلم کی نفی اور کئی گنا اجر کا وعدہ فرمایا۔ اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اچھا یا برا بدلہ پیغمبروں کی گواہی سے ملے گا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر حجت بنا کر بھیجا۔ اس میں کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ کفار کو وعید سنانا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کریں گے، آرزو کریں گے کب کہ کاش کہ ہم آدمی نہ ہوتے اور زمین میں مل کر خاک ہو جاتے، کب، جب اللہ تعالیٰ کہتے اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے اس دن جنہوں نے کفر کیا ہے، پیغمبروں کی نافرمانی کی ہے، وہ کیا کریں گے، وہ آرزو کریں گے کاش کہ وہ زمین میں سما جائے اور زمین برابر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہی نہیں ہے، نہ ہی چھپ سکتی ہے، اور اس دن اللہ ہر چیز کھول کے بتا دیں گے، دکھا دیں گے، ظاہر کر دیں گے، سب دیکھیں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اس دن قیامت والے دن۔ ابھی تو لکھ رہے ہیں نا منکر نکیر ادھر بیٹھے، اور ہماری سمجھے کہ وہ فائل تیار ہو رہی ہے، اور وہ فائل جب اوپر آ جائے گی تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کہ جن کو اللہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل کرتا ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ درگزر کریں گے۔ کہہ دیتے ہیں نا جیسے کہ بعض کہیں پہ جائیں تو وہ بعض کو دیکھ کے کہتے چلو چلو نہ گزر جاؤ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم عمرے پہ گئے تو وہ حد بندی کر دیتے ہیں کہ بس جی اب نماز کا ٹائم ہے تو اب نہیں، وہاں پہ وہ لگا دیتے ہیں حد بندی ہے جی اب ادھر سے نہیں گزر سکتے۔ تو میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بڑی مسکین سی شکل بنا کے ایسے کھڑی، پردہ تو خیر میں نے کیا ہوا تھا نقاب، تو میں کھڑی تو میں ایسے دیکھ رہی کہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے کہ میں نے تو خانہ کعبہ کے سامنے ادھر ہی نماز پڑھنی ہے میں نے۔ تو وہ عربی نے جو شترا تھا نا اس نے مجھے کہا کہ گزر جاؤ، تو میں اتنا کہوں، میں کہا اللہ اس ٹائم دیکھو پھر نا انسان ہے نا، تو اس ٹائم میں کہوں کچھ اور بھی مانگ لیتی، اس ٹائم کوئی اور ہی دعا مانگ لیتی کہ وہ درگزر کر دیتے نا آنکھ بچا کے کہ کہتے چلو اچھا ٹھیک ہے گزر جاؤ۔ تو یہی حال کہ اللہ تعالیٰ دعا کرے کہ اللہ قیامت والے دن ایسا ہی ہمارے ساتھ کر دے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ چلو جاؤ جنت میں، بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔